اس وقت مسلم بن عقیل کو یہ اطمینان ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو بے شک پورا عراق ان کی بیعت میں آ جائے گا۔ حجاز کے لوگ ان کے پہلے ہی تابع اور دل دادا ہیں، اس لیے ملت اسلام کے سر سے بآسانی یزید کی مصیبت ٹل جائے گی اور ایک صحیح معیاری خلافت قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کے مواقف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوفے آنے کی دعوت دے دی، مگر یہ خط لکھنے کے بعد محکم قدر اس طرح حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر کوفے کے حاکم تھے، ان کو یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لے رہے ہیں۔ لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں کہا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں اور نہ محض شبہ یا تہمت پر کسی کو پکڑتے ہیں، لیکن اگر تم نے سرکشی اختیار کی اور اپنے امام یزید کی بیعت توڑی تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں تلوار سے تم لوگوں کو سیدھا کر دوں گا۔ جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں قائم رہے گا۔ عبداللہ بن مسلم بن سعید حضرفی جو بنی امیہ کا حلیف تھا، یہ خطبہ سن کر کھڑا ہوا اور بولا کہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں ان کے اصلاح بغیر تشدد کے نہیں ہو سکتی، اور جو رائے آپ نے اختیار کی ہے یہ کمزور اور بزدلوں کی رائے ہے۔ نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزور بزدل سمجھا جاؤں، یہ میری نزدیک اس سے بہتر ہے کہ اس کی مصیبت میں دلیر و بہادری کہلاؤں۔ یہ دیکھ کر خود عبداللہ بن مسلم نے براہ راست ایک خط یزید کو بھیج دیا جس میں مسلم بن عقیل کے آنے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لینے کا واقعہ ذکر کر کے لکھا کہ اگر تمہیں کوفے کی کچھ ضرورت ہے اور اس کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہو تو یہاں کے کسی قومی آدمی کو فوراً بھیجیے جو آپ کے احکامات کو قوت کے ساتھ نافذ کر سکے۔ موجود حاکم نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہے یا قصدہ کمزوری کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں نے بھی اسے مضمون کے خط یزید کو لکھے جن میں عمارہ بن الولید اور عمرو بن سعد بن ابی وقاص وغیرہ شامل تھے۔ یزید کے پاس یہ خطوط پہنچے تو اپنے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشیر خاص سرجوں کو بلا کر مشورہ کیا کہ کوفے کے حکومت کس کو سپرد کریں۔ اس کی رائے یہ ہوئی کہ عبیداللہ بن زیاد کو کوفے کا عامل بنایا جائے، لیکن یزید کے تعلقات اس کے ساتھ اچھے نہ تھے، اس لیے سرجون نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہو جائیں اور وہ آپ کو کوئی مشورہ دیں تو آپ قبول کریں گے؟ یزید نے کہا بے شک۔ اس وقت سرجون نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان نکالا جس میں کوفے کی امارت پر عبیداللہ بن زیاد کو مقرر کیا گیا تھا۔ یزید نے اس کے مشورے کو قبول کر کے عبیداللہ بن زیاد کو کوفے اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا دیا اور اس کو ایک خط لکھا کہ فوراً کوفے پہنچ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کریں اور قتل کر دیں یا کوفے سے نکال دیں۔ ابن زیاد کو یہ خط ملا تو فوراً کوفے جانے کا عزم کر لیا۔